والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جب وہ کوئی بے حیائی فحش کام کر لیتے ہیں یا ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ پانچویں صفت بیان کی گئی۔ فحش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی برائی، ایسا گناہ جس کا نقصان اپنے ساتھ کسی دوسرے کو بھی ہو، مثلاً بری گفتگو جس کا نقصان سننے والے کو ہوتا ہے، یا اس کے بارے میں ایسی گفتگو یا ایسا فعل، یعنی قول، فعل، عمل، کوئی ایسی چیز جس کا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اور اس کا نقصان کسی دوسرے تک ہو۔ ایک انسان کا گناہ ہے نا اس میں کہ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا صرف اپنا ذاتی نقصان ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کا بھی نقصان کرتا ہے، اسے فحش کہا جاتا ہے۔ ویسے اس کا ایک معنی بے حیائی کی باتیں بھی ہے، یعنی فحش کلامی، ننگا پن، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ جب کسی مسلمان سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کا نقصان کسی دوسرے تک پہنچتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے، یعنی کوئی اس نے ایسا گناہ کر لیا جس کی وجہ سے اس کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کا خطرہ ہے، تو ان صورتوں میں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی پانچویں صفت یہ بیان کی گئی کہ گناہ ہو جانے کی صورت میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ اب میرے اس گناہ کی بخشش صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ واستغفر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، یعنی استغفار کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کسی بھی لفظوں میں، یا اپنی اردو میں، پنجابی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر لی جائے کہ اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور ان لفظوں کو بار بار بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، اس میں مسئلے مسائل کو سمجھنا اور سمجھانا بھی آ جائے گا، اور پھر اپنے اس گناہ کی اللہ سے بخشش مانگنا، یہ مومنین کی اور جنت میں جانے والوں کی صفت ہے۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں بخشتا کوئی بھی گناہوں کو مگر اللہ تعالیٰ ہی۔ اس آیت میں اللہ کا لفظ ہے، الا اللہ، تو اللہ سے پہلے جو جملہ ہوتا ہے وہ نفی کا معنی دیتا ہے۔ اگر پہلے حل آ جائے، ما آ جائے، یا ان آ جائے تو وہاں نفی کا معنی ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، یعنی پچھلے جملے میں نفی آ رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں بخش سکتا مگر اللہ تعالیٰ ہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بخش سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جنتیوں کی ساتویں صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ اصرار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو دہرانا، بار بار کرنا، کہ اب دیکھیں کہ ہر گناہ گار جو گناہ کرتا ہے نا، وہ اس کے اوپر اصرار کرتا ہے۔ دیکھیں کہ جو لوگ بے پردہ ہیں، جو عورتیں، تو وہ جتنی دفعہ کسی مرد کے سامنے جائیں گی، گھر سے باہر نکلیں گی، اتنی ہی دفعہ انہوں نے گناہ کو دہرایا۔ اس کی ایک موٹی سی مثال لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو، لیکن اگر ایک شخص روزانہ اٹھ کے شیو کرتا ہے اور مونچھوں کو کاٹنے کی بجائے بڑھاتا ہے تو وہ اصرار کر رہا ہے، اپنے گناہ کو دہرا رہا ہے۔ اسی طرح بے نماز ہر نماز کے ضائع کرنے پر اپنے گناہ کو دہرا رہا ہے۔
جھوٹ بولنے والا ہر جھوٹ پر اپنے گناہ کو دہرا رہا ہے، جبکہ متقی کی یہ صفت نہیں ہے۔ متقی کی صفت یہ ہے کہ اگر بھولے چکے اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اس کو دوبارہ نہیں کرتا۔ اگر ایک جھوٹ کسی مجبوری یا غلطی کی وجہ سے بولا گیا تو وہ اس پر اللہ سے معافی مانگ کر دوبارہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور اس کو ہم نے دوبارہ نہیں کرنا۔ یہ 7 بڑی بڑی صفات اللہ تعالیٰ نے ایسی ذکر کی ہیں کہ اگر ہم ان 7 صفات کو پھیلا کر ذکر کریں اور ان کی تفصیل میں چلے جائیں تو انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی کونا گوشہ اس سے باہر نہیں رہ جاتا، پوری زندگی ان 7 چیزوں کے اندر آ جاتی ہے۔ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جزاؤہم جن کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور جنت ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان کا بدلہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، داخل ہونے کے بعد کبھی بھی نہیں نکلیں گے، نہ ان کا نکلنے کو دل چاہے گا نہ ان کو نکالا جائے گا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا یہ بہترین اجر ہے۔ نعمہ، بہت اچھا اجر ہے یہ عاملین، عمل کرنے والوں کا، یعنی جنہوں نے دین اسلام کو اپنایا اور دین پر عمل کیا، ان کے لیے یہ جنت بہترین بدلہ ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی جنت کو حاصل کر سکیں اور اپنی اس زندگی کو جنت کے حصول کے لیے وقف کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔